بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آواز انسانی کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور ناظرین آج اس پروگرام کو کرتے ہوئے دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ناظرین جب دیکھا کہ فلسطین کے اندر کس طرح بے گناہ نہتے مسلمانوں کے اوپر جو اسرائیل نے جو ہے وہ بروٹل اٹیک کی، اور کس طرح ان کو مارا گیا، کس طرح بچوں کو شہید کیا گیا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جب آج ہم امت مسلمہ کے حوالے سے جب سوچتے ہیں، وہ امت جس نے اس دنیا کے اوپر ایک عروج اس کو حاصل ہوا جب اس نے حقیقی اور صحیح معنوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر انہوں نے عمل کیا۔ ناظرین ان تمام موضوعات کو لے کر آج ہم بات کریں گے اپنے مہمانوں سے، اور اپنے مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کرواؤں گا، انٹروڈکشن کرواؤں گا۔ سب سے پہلے جو میرے ساتھ موجود مہمان میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ ممتاز عالم دین بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ جو دینی حوالہ جات سے قرآن اور سنت کے حوالے سے ہمیشہ بات کرتے ہیں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر، ان سے ہم بات کریں گے۔ میری مراد جناب محترم قاری اظہر اقبال تبسم صاحب ہیں، جو کہ خطیب ہیں جامع مسجد غوثیہ راولپنڈی۔ قاری صاحب میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ نہایتی باصلاحیت اور حقیقی معنوں میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نقیب محفل بھی ہیں، اور آپ ان کو اکثر جو ہے وہ مختلف محافل کے اندر جو ہے وہ پاکستان آزاد کشمیر کے اندر مختلف بڑی بڑی محفلوں کے اندر جو ہے وہ نقابت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ میری مراد جناب محترم محمد فیضان علی رضوی صاحب۔ رضوی صاحب میں آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے قاری صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ جو دینی سفر ہے، اور کس طرح آپ نے جو اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طارق راجپوت جرال زیدہ شرف ہوں، اور آپ کی جتنی بھی ٹیم ہے آپ کا مشکور ہوں، جنہوں نے اپنے اس خوبصورت پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ بڑا خوبصورت سوال مجھ سے میرے بھائی نے کیا کہ میرا دینی سفر کیسے سٹارٹ ہوا۔ میں ایک دیہاتی علاقے سے بلانگ کرنے والا ایک غریب ماں باپ کا بیٹا تھا۔ خالق اور مالک نے انتہائی کرم فرمایا کہ اس دینی ماحول میں مجھے آنے کا موقع عطا فرمایا۔ 93 میں میں قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے یہاں راولپنڈی ہمارا ادارہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم یہاں آیا۔ میں نے تقریباً 4 سال کے عرصے میں قرآن پاک مکمل حفظ فرمایا۔ اس کے بعد پھر میں نے درس نظامی سٹارٹ کیا۔ الحمدللہ العظیم مکمل درس نظامی کا کورس میں نے کیا۔ پھر 2003 سے لے کر اب تک جامع مسجد غوثیہ ڈوک منگٹیال میں امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور میرے پاس الحمدللہ العظیم بچیاں اور بچے قرآن پاک ناظرہ اور حفظ کرتے ہیں۔ میرے پاس الحمدللہ العظیم درس نظامی کے اسٹوڈنٹ، قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر اور ٹرانسلیٹ سیکھنے والے بھی اسٹوڈنٹ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اچھا قاری صاحب ماشاءاللہ، جس طرح کیا اب اصل اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، جس طرح کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتایا، تو ماشاءاللہ کیونکہ آپ دینی علوم کے حوالے سے جس طرح آپ نے بتایا، آپ کے پاس جو اسٹوڈنٹ بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں، ان کو آپ دین کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور سکھاتے بھی ہیں، اور سیکھنے اور سکھانے کا عمل جو ہے وہ چلتے رہنا چاہیے۔ تو بطور جو میں نے بات کی بطور مسلمان، اور پھر جو فلسطین کے حوالے سے، یہاں سے میں سٹارٹ لوں گا، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس موضوع کے حوالے سے؟ میں اس موضوع کے حوالے سے سب سے پہلے یہ بات کرنا چاہوں گا جو اللہ تعالیٰ کے کلام نے کہی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، اور قرآن پاک نے ہمیں بتا دیا کہ وہ دوست نہیں ہو سکتے، تو ہم ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے بجائے اگر ساری امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے تو الحمدللہ علی ذالک، پھر کسی غیر مسلم کی جرت نہیں ہے کہ وہ آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ شب قدر کی مبارک رات ہو، امت مسلمہ کی مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ بچے اعتکاف کی حالت میں ہوں، نماز کی حالت میں ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں، اور ان کو شہید کیا جائے، ان پر ظلم و ستم کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت مسلمہ کی نا اتفاقی کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ جب ہم تاریخ اٹھاتے ہیں تو ہمیں تاریخ میں یہ سبق ملتا ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو بہت بڑی ہستیاں آمنے سامنے تھیں، جنگ ہو رہی تھی، دونوں کے ساتھ ہزاروں مسلمان صحابہ شامل تھے۔ ادھر سے جب روم کے بادشاہ کو سوجی اور اس نے خط لکھا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے علی، میں تم پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہوں، تمہارے ملک پر حملہ کرنے آ رہا ہوں۔ خط آ رہا ہے مولا علی کی طرف، اور جواب دے رہے ہیں سیدنا امیر معاویہ، اور خط کا جواب لکھا، کہا او روم کے کتے،
کیا بات کرتے ہو کہ مولا علی پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں؟ یاد رکھنا جب تم مولا علی پر حملہ کرنے کے لیے آؤ گے تو مولا علی سپہ سالار ہوں گے اور امیر معاویہ ان کے مجاہدوں میں شامل ہو کے تیرے خلاف جہاد کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جب ایسا اتفاق امت مسلمہ میں پیدا ہوگا تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے، ہمیں کھویا ہوا عروج اللہ دوبارہ عطا میں قاری صاحب آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے 28 پاروں میں جو یہودیوں کے حوالے سے ذکر ہوا ہے اور پھر جو منع فرمایا گیا یہود و نصارہ کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی بات کروں گا۔ میں اپنے دوسرے جو مہمان ہیں میرے بھائی نہایتی قابل احترام ہیں اور ماشاءاللہ کیونکہ نقیب محفل ہوتے ہیں مختلف محافل کے اندر، محمد فیضان رضوی صاحب۔ رضوی صاحب مولا علی کا ذکر ہو رہا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ جو اپنا سٹارٹ ہے، اپنے جو کلمات ہیں، اگر آپ مولا علی کی شان کے حوالے سے بیان کریں تو کیا کہنا ہے؟ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا، بے شک فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ انا مدینۃ العلم والی بابها الحسین منی وانا من الحسین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ احباب ذی وقار، آج سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں سینئر اینکر پرسن جناب محترم طارق راجپوت جرال صاحب، جنہوں نے آواز انسانیت پروگرام میں مجھ جیسے بندہ ناچیز کو مدعو فرمایا۔ اللہ رب العزت نے دارائن کی سعادتیں عطا فرمائے۔ جس طرح کہ آپ نے فرمایا حضرت مولا کل مولود کل داماد رسول زوج بطول حسنین کے بابا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی بارگاہ پاک میں حاضری پیش کرتے ہیں۔ یہاں پہ آل نبی اولاد علی فخر السادات گلے گلشن بی بزہرہ بطول محب الفقراء امام الاتقیاء قرار بے کراں دستگیر عاجزاں وارثان علوم مہر علی تصویر بابو جی حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ گیلانی نور اللہ مرکزہ، آپ فرماتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں یہ سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں یہ سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں یہ سارا علی کا ہے، میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن اور منافق میں پہچان کرنی ہو ذکر علی کرو، رب کعبہ کی قسم کسی وزیر مشیر ایم پی اے ایم این اے ملک چودھری خان وڈیرے کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے، پر رب کعبہ کی قسم آپ کے اور میرے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا ذکر علی کرو، اگر مومن اور منافق میں پہچان کرنی ہو ذکر علی کرو، اگر جس کا چہرہ کھل جائے سمجھو مومن بیٹھا ہے، جس کا چہرہ کھچ جائے سمجھو منافق بیٹھا ہے۔ شکر ادا کرتے ہیں اس خالق کائنات کا کہ جس نے ہمارے سینوں میں ہمارے دلوں میں حضرت مولا علی پاک کی محبت کا بسیرا فرمایا۔ توجہ کیجئے گا کہ منظر فضائے طہر میں یہ سارا علی کا ہے، منظر فضائے طہر میں یہ سارا علی کا ہے، میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی۔ صاحب دوبارہ ابھی آخر میں بھی پروگرام کی طرف آئیں گے اور آپ سے آپ کے جو نیا کو کلام ہے اس کی بھی فرمائش کریں گے، لیکن کیونکہ آج کا جو موضوع اور پھر کیونکہ قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میری یہ خواہش ہوگی کہ جتنا بھی ان سے ہم اپنی جو ہے وہ تسکین کے لیے اپنے آپ کو سیکھنے سکھانے کے حوالے سے اور پھر اس چینل کے ذریعے جتنی بھی ہم جو ہے وہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ قاری صاحب آپ ذکر فرما رہے تھے قرآن مجید کے حوالے سے اور پھر اس میں یہود و نصارہ کے حوالے سے۔ قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلامی کتاب اور اس کے 28 پاروں کے اندر کمی بیشی معاف، اس کے 28 پاروں کے اندر جو ہے وہ یہودیوں کے حوالے سے اور پھر ایک دیکھیں اگر دنیاوی اگر ہم بات کریں، اگر آپ کا کوئی دشمن ہے
تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن کی طاقت کو پہلے جانچیں، اس کے جو چیزیں ہیں، اس کی جو طاقت ہے اس کے حوالے سے، اس کا جو علم ہے اس کے حوالے سے، پھر بہتر طریقے سے آپ اس کو جج کر سکتے ہیں، آپ اسے لائی کر سکتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ہمیں بنیادی طور پر یہ بات بتا دی گئی ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، اس کے باوجود آج جو مسلمان ہیں وہ ہمیں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ جو ہیں ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں مار رہے ہوتے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات؟ اور پھر آپ جو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے ہوئے آپ ماشاءاللہ آپ جو لوگ ہیں جو دین کو سمجھتے ہیں، ان کا کیا کردار ہے؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ بہت خوبصورت بات کی میرے طارق بھائی نے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ان قریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ دائیں بائیں کی غیر مسلم قومیں تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے لوگ کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تھوڑے نہیں، تم اتنے زیادہ ہوں گے جس طرح سمندر کی جھاگ زیادہ ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا وجہ ہے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رعب غیر مسلموں کے دلوں سے نکال دیا جائے گا، اور دوسری بات میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں دنیا کے ساتھ محبت ہو جائے گی اور موت سے تمہیں ڈر ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں دنیا کا لالچ، دنیا کی ایک ہرس، اس ہرس کی بنا پر، اس لالچ کی بنا پر، حالانکہ خالق اور مالک نے ہمارے ساتھ وعدہ فرما دیا ہے کہ تمہیں رزق بھی میں نے دینا ہے، تمہیں عزت بھی میں نے عطا فرمانی ہے۔ جب رزق اللہ نے دینا ہے، عزت اللہ نے دینی ہے، پھر غیر کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ، میں کہتا ہوں فلسطین کے جو لوگ ہیں یا کشمیر کے لوگ ہیں، آج 14.5 صدیوں کے بعد فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 14.5 صدیاں پہلے مسجد نبی کے خوبصورت ماحول میں مسند ابو یعلا کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کی ایک خوبصورت جماعت فلسطین میں مسجد اقصی کے دروازوں پر لڑتی ہوئی نظر آئے گی، اور میرے آقا نے تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے مسجد کی وراثت سے ایک ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ نہیں کہ شہید نہیں ہوئیں گے، میرے کریم آقا نے فرمایا شہادتیں ہوئیں گی، ان کا بظاہر نقصان تو بہت زیادہ ہوگا، مگر ان کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کوالٹی رکھے گا کہ وہ ایک قدم بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جتنی بھی زیادہ شہادتیں ہوئیں گی ان کا موقف اللہ اور زیادہ مضبوط کرتا چلا جائے گا۔ کیا وجہ ہے کہ بٹے ہوئے نظر آتے ہیں مسلمان؟ اور پھر میں نے جو کردار کے حوالے سے بات کی، ممبر رسول کے کردار کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے مطلب آپ جیسے جو لوگ ہیں جو دین کا علم رکھتے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں نے دیکھا اپنی زندگی میں بہت سارے اپنی زندگی میں ایسے لوگ نظر آئے جن سے میری ملاقات بھی رہی الحمدللہ الی ذالک، کہ وہ اس مشن میں الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ان کے آگے سے سٹوڈنٹس اور ان کے جتنے بھی متعلقین ہیں وہ سارے اس مشن پر کام کر رہے ہیں۔ مطلب مسلمان جو ہیں وہ بطور قوم یا بطور امت پستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی حکومتیں ہیں، جب تک حکومتی سطح پر کوئی آواز بلند نہ کی جائے تو کسی بھی مشن میں کامیابی ہونا یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک حکومت کسی مشن میں آواز نہیں اٹھائے گی کامیابی حاصل نہیں۔ جہاد کا جو ہے جو فلسفہ تھا اسلام میں، جو جہاد کا، میں یہاں پر ایک بات ناظرین ضرور کرنا چاہوں گا۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ باہر سے جو لوگ ہیں، باہر سے مختلف کنٹریز سے لوگ جو ہیں اپنی دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں آتے رہے ہیں اور آتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوری ٹو سے، لیکن افغانستان سے بھی کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان نہیں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دینی لحاظ سے جو پاکستان ہے، جو پاکستان کے علماء کرام ہیں، جو دین کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کا جو ایک لیول ہے وہ دنیا کی نظر میں کہاں تک ہے۔ لیکن کیا کر صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، جس نے آپ نے حکمرانوں کے حوالے سے بات کی، نو ڈاؤٹ کہ اس طرح ہمیں ایک تمام جو لوگ ہیں انہوں نے اس طرح جکڑ لیا ہوا ہے بادشاہت، اگر آپ ملک یا قوم بھی بات کریں، میرا خیال نکلنا مشکل ہے، پھر جہاز سے بھی ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح؟ پھر ایک جو جدید علوم کے حوالے سے میں آپ سے چلے اس کے بارے میں بات کر لیتا ہوں کہ کووڈ-19 کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، آج تمام جو مسلمان ممالک ہیں، تمام جو مسلمان ہیں وہ غیروں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ
वो कोरोना वैक्सीन को बनाएंगे, हमें देंगे और हम उससे तशखीस करेंगे, जबकि हमारा ये मानना है कि कुरान मजीद के अंदर जो है वो तमाम चीज़ों का जो वो हल है वो मौजूद है। क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं इसके हवाले से अर्ज़ करना चाहूँगा कि तारीख़ में आप तारीख़ उठा कर देखें तो बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े अतबा और बड़े बड़े डॉक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम मुसलमान हैं, मगर अगर एक मिशन पर काम न किया जाए तो ये एक अलग बात है। मेरा सवाल भी यही है, मैं तो मानने के लिए तैयार हूँ कि तारीख बड़ी हुई है हमारी जो है मुसलमानों की जो है वो कामयाबियों से, अब क्या वजह है? अब मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि शायद हुकूमत उन पे साथ नहीं देती या उनको सपोर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से फिर वो इस मिशन पर काम नहीं कर रहे। नहीं, हुकूमत सपोर्ट नहीं करती, चले वो तो मैं मानता हूँ ना, लेकिन आप ये समझते हैं कि जितने भी हुक्मरान हैं, सॉरी जो उलमा कराम हैं, वो भी हमें एक पेज पे नजर नहीं आते हैं। तो जाहिर है जब उनके ऊपर कोई सरपरस्त नहीं होएगा तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर जमा नहीं होना। अच्छा, ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं उसके साथ साथ जो दीन के अलावा जो उलूम हैं इनको हासिल करना भी चाहिए। ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के बाद जिस वक्त कैदी आए थे तो नबी अलैहिस्सलाम ने उन कैदियों से कहा था कि तुमने अपना अपना जिजिया देना है और फिर तुम्हें आज़ादी होनी है, और जिनके पास जिजिया नहीं है, कीमत नहीं है, पैसे नहीं है, मालो दौलत नहीं है, वो रसा यहाँ ला के नहीं दे सकते, तो तुम ऐसा करो कि मेरे सहाबा को अपनी अपनी बोलियाँ सिखाओ, जो जो उलूम तुम्हारे पास हैं वो मेरे सहाबा को सिखाओ। देखिए कि दूसरे उलूम हासिल करने के लिए बाकायदा मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को मशरूत किया, तुमने मेरे सहाबा को दूसरे उलूम सिखाने हैं, मैंने तुम्हें आज़ादी अता फरमा देनी है। इसका मतलब है कि दूसरे उलूम हासिल करने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त हमने किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम का तारुफ करवाना है तो जाहिर बात है हमारे पास इल्म होएगा तो हम गैर मुस्लिम को इस तरफ ला सकेंगे, उसको हम अपने दीन का इंट्रोडक्शन कैसे करवाएंगे। ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितने भी उलूम हैं वो हमें हासिल करनी चाहिए ताकि हम बाकी तमाम शोबाजात में तरक्की कर सकें। कारी साहब, मैं प्रोग्राम के आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा कि बतौर जो है वो आप माशाल्लाह बिम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी बैठते हैं और फिर लोगों को दीनी उलूम के हवाले से बच्चों को तालीम भी देते हैं, और माशाल्लाह बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके फॉलोअर्स हैं, आपकी तालीमात पर आपको सुनते हैं और फिर अमल करते हैं। क्या मैसेज और क्या पैगाम देना चाहेंगे? तारिक राजपूत साहिब, सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता हूँ कि आपके जितने भी चैनल्स हैं वो माशाल्लाह आवाम उनको लाइक करती है, सुनती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी एक दो चार दफ़ा सुनने का मौका मिला। मैं आपका मशकूर हूँ, आपकी जितनी टीम है, और दुआगो भी हूँ, अल्लाह आपको तरक्कियाँ अता फरमाए। आपने मुझे पैगाम देने के लिए अर्ज़ किया, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा अपने तमाम सामीन को कि हम सब को एक प्लेटफार्म पर जमा होने की ज़रूरत है। जैसे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब कुफ़ार की एक जमात आ जाती है तो आपने देखा कि ये मुझे उलझाना चाहते हैं, ये मुझे कमज़ोर करना चाहते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले सवाल किया आपका नाम क्या है? आपने कहा मेरा नाम इस्लाम है। उन्होंने पूछा तुम्हारा मुल्क क्या है? आपने कहा मेरा मुल्क का नाम इस्लाम है। उन्होंने जिस हवाले से भी बात करना चाहिए तो आपने इस्लाम को जब सामने रखा तो उन सब की गर्दनें झुक गईं। इसका मतलब यह है कि हमें एक प्लेटफार्म पर जमा होने की ज़रूरत है। जब हम एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाएंगे, नमाज के पाबंद होंगे, ज़कात के पाबंद होंगे, हज के पाबंद होंगे, फ़राइज़ वाजिबात हम पूरे करेंगे, अपने माँ बाप का एहतराम करेंगे, और बिलखसूस हम अपने छोटे छोटे इख्तलाफात छोड़ के, इलाकाई इख्तलाफात छोड़ के, ज़बानी इख्तलाफात छोड़ के, मुल्की इख्तलाफात छोड़ के हम एक इस्लाम के प्लेटफार्म पर आएंगे तो फिर इंशाअल्लाह कोई भी हमारी तरफ मैली आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। हमें कामयाबी तब मिलेगी जब हम एक प्लेटफार्म पर जमा होंगे। अल्लाह ताला हमें एक प्लेटफार्म पर जमा होकर दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए, बिलखसूस फ़लस्तीन, कश्मीर, बोस्निया, चेचनिया, जितने इस्लामी ममालिक जुल्म की चक्की में पिस रही हैं, हमें उनके हक़ में तब काम करने का मौका मुयस्सर आएगा जब हम एक प्लेटफार्म पर जमा होंगे। अल्लाह ताला तमाम इस्लामी ममालिक को इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ चलकर अपनी इज्जत और बका को बाकी रखने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत पैगाम जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पैगाम आप। और मैं आखिर में जनाब मोहम्मद फैज़ान रिजवी साहब आपसे गुजारिश करूँगा कि आपका कोई जो नया जो कलाम है वो हमारे सुनने वालों की नज़र कीजिएगा जनाब। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में अल्लामा कारी अज़हर इकबाल तबस्सुम से गुफ्तगू फरमा रहे थे। ईमान ताज़ा हो गया, अल्लाह इन्हें ता क़यामत सलामत रखे। अब आबिज़ वक़ार, जिस तरह के तारक जराल साहब आपने हुक्म फरमाया, आइए क्योंकि कारी साहब की गुफ्तगू से कबल मौलाए अली पाक का जिक्र किया
تو جی چاہ رہا ہے طارق جلال صاحب کہ 4 یاروں کا ذکر بھی ہونا چاہیے. جہاں پہ ذکر خلیفہ چارم کا ہوا، جی چاہ رہا ہے خلیفہ الاول اور خلیفہ دوم اور خلیفہ سوم کا بھی ذکر ہونا چاہیے. بس آئیے توجہ کیجئے گا. الحمدللہ صدیق چمکے تو چمک مصطفیٰ کی، عمر چمکے تو چمک مصطفیٰ کی، عثمان چمکے تو چمک مصطفیٰ کی، علی چمکے تو چمک مصطفیٰ کی، حسین چمکے تو چمک مصطفیٰ کی، حسن چمکے تو چمک مصطفیٰ کی، حسین چمکے تو چمک مصطفیٰ کی، ہر صحابی چمکے تو چمک مصطفیٰ کی، ہر تابی چمکے تو چمک مصطفیٰ کی، اولیاء چمکے تو چمک مصطفیٰ کی، کتب چمکے تو چمک مصطفیٰ کی. بات جب اعلیٰ حضرت تک پہنچی، اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، مصرع تحریر فرمایا. آپ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جی چاہ رہا ہے 4 یاروں کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہوئے طارق جلال صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. توجہ کیجئے گا، میرے آقا کے سارے صحابہ ہیں وہ میرے آقا کی یاروں کی کیا بات ہے. آج کے دور کے اندر دیکھا جائے اگر انسان کوئی ہماری توقع سے زیادہ اچھا کام کر دے تو ہمارے منہ سے بے ساختہ یہ لفظ نکلتے ہیں کیا بات ہے. اسی بات کو شاعر نے قافیہ بنا کر کلام پیش کیا ہے، آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. توجہ کہ میرے آقا کے سارے صحابہ ہیں وہ میرے آقا کے یاروں کی کیا بات ہے، میرے آقا کے سارے صحابہ ہیں وہ میرے آقا کے یاروں کی کیا بات ہے، جن سے روشن ہے آج بھی دین نبی ایسے روشن ستاروں کی کیا بات ہے، جن سے روشن ہے آج بھی دین نبی ایسے روشن ستاروں کی کیا بات ہے. وہ صحابہ جو جنگ میں نہ پیچھے ہٹے، وہ صحابہ جو جنگ میں نہ پیچھے ہٹے، جن کے سر دین حق کے لیے کٹے، جو مقام شہادت پہ فائز ہوئے، ان سبھی جان نثاروں کی کیا بات ہے، ان سبھی جان نثاروں کی کیا بات ہے، ان سبھی جان نثاروں کی کیا بات ہے. وہ ہیں صدیق فاروق عثمان و علی، وہ ہیں صدیق فاروق عثمان و علی، بعد آقا کے جن کو خلافت ملی. یوں تو ہر صحابی کی بڑی شان ہے، مگر ان 4 کی کیا بات ہے، مگر ان 4 کی کیا بات ہے. سخت گرمی تھی اور معاشر کا وہ میدان تھا. طارق جلال صاحب جس طرح کے ہم نے حضرت مولا کل حضرت علی پاک کا ذکر کیا، اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اور یاروں کی شان بھی الحمدللہ وراء الورا ہے. اور یہاں پہ صحابہ اکرام کا بھی ذکر ہو رہا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی بھی شان وراء الورا ہیں. یہ تو اس خالق کا کرم ہے جس خالق نے ہمیں ان کی محبتیں عطا فرما رکھی ہیں، ان کی ولا عطا فرما رکھی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اسی عقیدہ حق پر تا قیامت اسی عقیدہ حق پر زندہ رکھے، اور جب اٹھیں ہم قبروں میں سے موت کے بعد، وصال کے بعد، قیامت کے دن جب ہم قبروں میں سے اٹھیں تو میرا مالک ہمیں اسی عقیدے پر اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ جناب. میں پروگرام کے آخر میں ایک دفعہ پھر جناب محترم ممتاز عالم دین جناب قاری اظہر اقبال تبسم صاحب آپ کا، اور مشہور و معروف نقیب محفل جناب محمد فیضان علی رضوی صاحب کا آپ کا مشہور ہوں کہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لے کے آئے. ناظرین اسی کے ساتھ ان کلمات کے ساتھ کہ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے نفرتوں کو ختم کریں اور محبتیں پھیلائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگہبان. اللہ حافظ.